اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی وسلم علی نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی جمیع اصحابہ وعلی جمیع ازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وجمیع اصحابہ والتابعین باحسان الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہمارے بہت سارے احباب جو ہیں وہ اکثر اوقات محرم الحرام کے اندر یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ یوم عاشوراء جو ہے یعنی جسے 10 محرم الحرام کہتے ہیں، جس دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت ہوئی ہے اور مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، اللہ رب العزت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو اصحاب ان کے ساتھ جو ہیں وہ کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی لامتناہی رحمتیں جو ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لامتناہی صلوات و سلام کرے، آمین ثم آمین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو 10ویں محرم جو ہے اس کا روزہ جو ہے اس کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ روزہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد عبید اللہ ابن زیاد، جس کو ابن زیاد بھی کہا جاتا ہے، جسے ابن مرجانہ بھی کہا جاتا ہے، اس ملعون نے آپ کی اس شہادت اور آپ کے ساتھیوں کی اس شہادت کی خوشی کے اندر جو ہے وہ یہ روزہ رکھا ہے۔ بہرحال اب ہم بھی اس کا جائزہ جو ہے وہ تاریخی حقائق سے لے لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن مرجانہ جیسا شخص جس نے یا ابن زیاد جیسا ملعون شخص جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر خوش ہے، ایسے شخص کی کسی عبادت کو وزن دینا چاہیے؟ پہلا تو سوال یہ ہے۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت اطہار کی شہادت کے اوپر، ان کے قتل کے اوپر یا ان کی موت کے اوپر خوش ہوتا ہے، کیا ایسے شخص کی کسی عبادت کو جو ہے وہ ہمیں وزن دینا چاہیے یا اس کو جو ہے وہ ہمیں اپنے لیے جو ہے وہ کیا اسے نمونہ بنانا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا عاشوراء کا روزہ جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے؟ اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر دین مکمل ہو گیا ہے؟ کیا قرآن مجید میں یہ نہیں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا؟ جب دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، آپ خاتم النبیین والمرسلین ہیں اور دین آپ پر مکمل ہو گیا ہے، تو جو دین کے احکامات آپ کی زندگی کے اندر فائنل ہو گئے ہیں، چاہے وہ فرض ہیں، واجب ہیں، چاہے وہ نوافل ہیں، اب ان کے اندر کیا کمی بیشی کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا امت کے اندر کسی بھی ایسے ملعون، ایسے مکروہ اور ایسے جو غلیظ لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے، جو قیامت تک آتے رہیں گے مختلف شکلوں کے اندر، کوئی دین کا مذاق اڑانے والے، کوئی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹی نبوت کے دعوے کرنے والے، اور کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بغض رکھنے والے، یا کچھ اہل بیت اطہار اور جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والے، نعوذ باللہ من ذالک، اور دین کے حلال کو حرام کرنے والے اور حرام کو حلال کرنے والے، ایسے اللہ معاف فرمائے برے اور بد لوگ تو آتے رہیں گے۔ کیا ان کی وجہ سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو یا آپ کی شریعت کو بدل دیں گے؟ تو دیکھیے، یہ بات بڑی سمجھداری سے جو ہے وہ انسان کو جذبات سے ہٹ کر سوچنی چاہیے۔ اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کی اور اہل الحدیث کی یعنی محدثین کی تمام جو حدیث کی ہمارے ہاں مشہور کتابیں ہیں، امام مالک کی موطا آپ لے لیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، اور اس کے علاوہ مسند احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، یہ 8 بڑی معتبر اور بڑی ضخیم کتابیں ہیں جن کے اندر ہر طرح کی روایات موجود ہیں اور زیادہ تر حدیث صحیح اور حسن ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہے لمبی لسٹ ہے جو 100 سے اوپر چلے جاتی ہے، لیکن یہ ساری کتابیں، یہ اگر 8 کتابیں انسان کے ذہن میں رہیں تو قرآن مجید کے بعد ان 8 کتابوں سے تقریباً دین اسلام کے تمام احکامات جو ہیں وہ مل جاتے ہیں اور مستنبط ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر یہ اتفاق ہے
کہ یوم عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو آپ رکھتے تھے، بلکہ مکہ مکرمہ کے اندر بھی یہ روایات آتی ہیں کہ آپ اس وقت بھی رکھتے تھے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ چلا تھا یہود کے ذریعے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن اللہ رب العزت نے فرعون کی فوجوں سے نجات دی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں کہ میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق ہے، وہ میرے نبی بھائی ہیں، تو ہم بھی جو ہے وہ ان کی اس نجات کے اوپر جو انہوں نے جو ہے وہ خوشی پہ روزہ رکھا ہے، تو ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس روزے کو جو ہے وہ اس کا بڑا اہتمام فرمایا ہے رمضان المبارک کے روزوں سے پہلے، اور لوگوں کو باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے، بلکہ مدینہ منورہ اور اس کے جو نواحی علاقے ہیں ان کے اندر آپ نے اعلان بھی کروایا ہے۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس روزے کو نفلی روزہ قرار دے دیا ہے، یعنی اس کی فرضی حیثیت منسوخ ہو گئی۔ اب دیکھیے جہاں جہاں روایات میں منسوخ کا لفظ آئے گا اس کا معنی ہے کہ عاشورہ کے روزے کی فرضی حیثیت منسوخ ہو گئی ہے، روزہ منسوخ نہیں ہوا، کیونکہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد ان کے بعد جتنی بھی احادیث آئیں گی، یوم عرفہ کے بارے میں آئیں گی، یا پیر اور جمعرات کے روزے کے بارے میں آئیں گی، یا عاشورہ کے روزے میں روایات آئیں گی، میں جنرل اصول بیان کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو۔ ان تمام کے اندر بالاتفاق اس سے مراد منسوخ ہونے سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ روزہ ختم ہو گیا ہے یا کوئی بدعت بن گئی ہے نعوذ باللہ، اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان المبارک کی فرضیت کے پیش نظر ان کی حیثیت اب جو ہے وہ فرض سے نفل کی ہو گئی ہے۔ اگر ان کی حیثیت پہلے کوئی ضروری تھی، واجب تھی، یا اس طرح کی کوئی تھی، تو اب ان کی حیثیت جو ہے وہ نفلی رہ گئی ہے۔ اب انسان کے پاس اختیار ہے، چاہے اس کو رکھ لے چاہے اس کو چھوڑ دے۔ یہ اہل سنت کی تمام کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ فیصلہ فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی وحی کی روشنی میں آپ جو ہے وہ اپنی سنت مبارکہ جاری فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے اندر جو ہے وہ آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا روزہ بھی شامل کروں گا، یعنی 9 کو روزہ رکھوں گا۔ تو چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ تفسیر موجود ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ انہوں نے فرمایا کہ محرم الحرام میں 2 روزے رکھنے چاہیے، یعنی کہ 9 اور 10 کا روزہ، یعنی 10 کا روزہ تو ہے ہی، اس میں 9 کا روزہ ملا لیں۔ ایسا کرنے سے جو ہے وہ اکثریت صحابہ کرام اور مفسرین اور جو حدیث کے ماہرین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ تھا کہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ یہاں تک تو معاملہ ہے اہل سنت کی، اور ہمارے اہل سنت کے ہاں جتنی بھی حدیث کی کتابیں ان کا خلاصہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اہل شیعہ کے بار بار لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی کلپ بھیج دیتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کاٹ کے، یا جس طرح بھی لوگوں جب ان کے سامنے ان کے علماء یا عام لوگ بحث کرتے ہوں گے یا گفتگو کرتے ہوں گے تو ظاہر ہے ان کو بس اتنا ہی بتایا جاتا ہے کہ ایسا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہی ہے اہل شیعہ کی جو مشہور ترین حدیث کی کتابیں ہیں اور جن کو اصول اربعہ کہا جاتا ہے، جن کے اندر پہلے نمبر پر اصول کافی ہے، پھر تہذیب الاحکام ہے، پھر الاستبصار ہے، اور چوتھے نمبر پر من لا یحضرہ فقیہ ہے، کیا ان کتابوں میں بھی ایسا ہی ہے؟ تو جواب ہمیں جو ہے وہ کافی احتیاط سے دیکھنا ہے، اور یہ جواب وہاں پر ہمیں نفی میں ملتا ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ الفروع من الکافی، اصول کافی ہے، اور پھر اس کے بعد فروع کافی جو ہے اس کے اندر یہ ابواب السفر کے اندر یہ 515 نمبر صفحہ ہے غالباً، اس صفحے کے اوپر جو ہے وہ لکھا گیا ہے یہ باب صوم عرفہ و عاشورہ، یہ باب قائم کیا گیا ہے۔ اور اس باب کو جو ہے وہ آپ لوگ ذرا ذہن میں رکھیے، یہ صفحہ نمبر 545 ہے، 545 ہے۔ اچھا 545 جو ہے اس صفحے کے اوپر فروع کافی میں یہ باب ہے، باب صوم عرفہ و عاشورہ۔ یہ میرے پاس جو ہے وہ میں جس کا کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ کتب الاربعہ جو ہے یہ عربی زبان کے اندر ایران سے چھپی ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ موجود ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ یہ پہلی حدیث جو ہے وہ امام محمد ابن مسلم نے پوچھی ہے امام جعفر صادق سے یا امام باقر سے، انہ سئل عن صوم یوم عرفہ تھا، کہ ان سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو فقال اما اصومہ الیوم وہو یوم دعاء و مسئلۃ، فرمایا اس دن روزہ جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس دن جو ہے وہ دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ گڑ گڑا کے اپنی دعائیں کرنی چاہیے۔
دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یصوم یوم عرفۃ منذ نزل صیام شہر رمضان، رمضان المبارک کے آ جانے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا۔ پھر تیسری روایت جو لکھتے ہیں یہ 548 549 550 وہ لکھتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے اور ان کے باپ امام باقر رحمہ اللہ سے، کہا لا تصم فی یوم عاشوراء ولا عرفۃ بمکۃ ولا فی المدینۃ ولا فی وطنک ولا فی مصر من الامصار، دیکھو تم عاشوراء کا روزہ جو ہے وہ عرفہ والے عاشوراء کا روزہ بھی نہ رکھو، عرفہ کا روزہ بھی نہ رکھو، مکہ میں نہ مدینہ میں نہ اپنے وطن میں نہ کسی اور شہر میں۔ یعنی ان روزوں کی جو فرضی حیثیت ہے ان کو جو ہے وہ اس کی تنسیخ بیان کر رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام باقر۔ اب اگلے سوال ایک اور کیا گیا ہے، یہ 551 کے اندر وہ کہتے ہیں، یہ اصول کافی کی بات کر رہا ہوں، لیکن اصول کافی کی سند کے ساتھ ہی امام محمد ابن یعقوب الکلینی جو اصول کافی کے مصنف ہیں ان کی سند کے ساتھ ہی پھر آگے تہذیب الاحکام کے اندر بھی روایت موجود ہے، روال کے روایات ہیں۔ وہ کہتے ہیں قال سألت ابا جعفر عن صوم یوم عاشوراء، میں نے پوچھا سوال کہ امام ابا جعفر سے مراد جو ہے امام باقر ہیں، ابا جعفر جو ہیں یہ امام باقر رحمہ اللہ کی کنیت ہے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے جو ہے والد محترم تھے امام باقر اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ اجمعین صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین۔ ان صوم یوم عاشوراء، ان سے پوچھا گیا 10 محرم کے روزے کا، فقال صوم متروک، یہ روزہ چھوڑ دیا گیا ہے بنزول شہر رمضان، رمضان مبارک کے نزول کی وجہ سے۔ اب دیکھیے یہاں بھی انہوں نے بیان کر دیا ہے والمتروک بدعۃ، اور جو متروک ہو جائے وہ بدعت ہوتی ہے، یعنی اب آپ اس کو اسی فرضی، یعنی اس کا مطلب صاف نکل رہا ہے کہ فرضی حیثیت سے اگر آپ جاری کریں گے تو بدعت ہوگی، ویسے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کی نفلی حیثیت برقرار ہے۔ پھر انہوں نے کہا، یہ جو نجبہ بن حارث العطار راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا، یہ بات بیان کی ہے امام باقر رحمہ اللہ نے، لیکن امام باقر کے بعد میں نے ان کے بیٹے یعنی امام جعفر صادق سے پوچھا، من بعد ابیہ، ان کے باپ کے بعد، ان ذالک، اسی کے بارے میں، فاجابنی بمثل جواب ابیہ، انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ یہ رمضان المبارک کی وجہ سے یہ روزہ چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے کچھ آگے باتیں بھی کی، وہ ذرا دیکھیے۔ ثم قال، انہوں نے کہا، اما انہ صوم یوم ما نزل به کتاب ولا جرت به سنت الا سنت آل زیاد بقتل حسین بن علی صلوات اللہ علیہما۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ نہ تو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر اس کا کوئی تذکرہ ہے اور نہ ہی یہ سنت میں جاری کیا گیا ہے، لیکن یہ سنت ہے آل زیاد یعنی کہ جو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی قتل کے نتیجے کے اندر اس نے جاری کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو روایت کا ٹکڑا ہے، کیا شیعہ کی دوسری جو معتبر روایات ہیں کیا وہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں؟ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ کہنا کہ اس کو باقاعدہ طور پر 10 تاریخ کے روزے کو ابن مرجانہ نے، جیسے میں نے پہلے کہا، جاری کیا ہے، یہ روایت دوسری تمام روایت کے ساتھ قطعاً مطابقت نہیں رکھتی، اس لیے کہ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں دوسری جو 4 کتابیں ہیں ان میں سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اصول کافی کا جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، کیا اسے کہتے ہیں، اس کے سارا تشریح جو ہے وہ رکھ دی ہے اصول کافی کے اندر، یہ بیان بھی۔ اسی طرح ہی اب ہم چلتے ہیں من لا یحضرہ فقیہ، اس کے اندر بھی حدیث نمبر 1802 صفحہ نمبر 1302، وہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اس کو روزے کو منسوخ کر دیا گیا ہے، رمضان کے بعد جو ہے وہ یہ روزہ جو ہے اب اس کی یہ فرضی حیثیت نہیں رہی۔ یہ بھی پورا ایک باب ہے، یہ باب ہے صوم التطوع و ثوابہ من الایام المتفرقہ، یہ من لا یحضرہ الفقیہ کے اندر ہے۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں، یہ ذرا دیکھیے کہ اس کے اندر بھی حضرت امام اب جعفر الباقر علیہ الصلاۃ والسلام ان صوم یوم عاشوراء فقال کان صومہ قبل شہر رمضان فلما نزل شہر رمضان ترک، وہ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان سے پہلے روزہ رکھا گیا ہے، جب رمضان المبارک کی فرضیت آ گئی ہے تو فرضیت کے بعد جو ہے یہ روزہ پھر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ انہوں نے یہاں بیان کرنے کے بعد اب وہ آخر کے اندر نکالتے ہیں نتیجہ،
وہ سارے روزے جو ہیں ان کو کافی انہوں نے یہاں پر روزوں کا تذکرہ کیا ہے، عرفہ کے روزوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اب یہ میں پورا چیپٹر نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے، یہ من لا یحضر الفقیہ کا صفحہ نمبر 1302 ہے یہاں سے، اور یہ حدیث نمبر 1802 میں نے پڑھ دی ہے۔ پھر انہوں نے ایک حدیث حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، من صام یوما تطوعا ادخلہ اللہ عز وجل جنہ۔ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی نے جو ہے وہ نفلی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جنت میں داخل کریں گے۔ پھر اسی طرح ہی انہوں نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے ساتھ بیان کیا ہے، قال من ختم له بصیام یوم دخل الجنہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ کان یعدل سنۃ یصومها۔ اس طرح انہوں نے یہ نفلی روزے جو ہیں ان کی فضیلت بیان بھی کافی زیادہ کی ہے، اور کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کا روزہ، یوم عرفہ، اس کے بھی وضاحت فرمائی ہے انہوں نے کہ دیکھیے باقی روایتوں کے اندر دیکھیں، میں نے پہلے کہا ذرا ذہن میں رکھیے، اصول کافی میں یہ تھا کہ آپ نے عرفہ کا روزہ نہیں رکھنا، عاشورہ کا روزہ نہیں رکھنا، نہ مکہ میں رکھنا ہے، نہ مدینہ میں رکھنا ہے، نہ اپنے شہر میں رکھنا ہے، اور نہ ہی آپ نے اپنے جو ہے وہ وطن میں جا کے رکھنا ہے۔ یہ ساری جو میں نے باتیں کہی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اس کی فرضی حیثیت کو انہوں نے ختم کیا ہے، انہوں نے روزے کے تطوع اور اس کے نفل ہونے کو ختم نہیں کیا۔ اب دیکھیے یہاں جو من لا یحضر الفقیہ کے اندر فرماتے ہیں، وقال صادق علیہ السلام صوم یوم ترویۃ کفارۃ سنۃ، یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے 8 ذی الحجہ کا روزہ۔ پھر فرماتے ہیں وہ یوم عرفہ کفارۃ سنتین، یہ 2 سال کے جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ائمہ ہیں اہل بیت علیہم السلام، ان کے نزدیک اس کی فرضی حیثیت ختم ہوئی ہے، یہ روزہ ختم نہیں ہوا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہی وہ یہ میں سارا جو ہے وہ بیان کرتا ہوں، پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں اگر وہ ایک روایت کو پکڑ لیا جائے اور وہ ابن مرجانہ والی روایت کو پکڑ لیا جائے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ساری جتنی احادیث اور روایات ہیں ان کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہتی، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ 1 یا 2 روایات کو سامنے رکھتے ہوئے مستقل ائمہ کی جو اقوال ہیں ان کو اور ان کی وضاحت کو تو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اچھا، اسی طرح ہی انہوں نے وہ 9 ذی الحجہ کے پہلے 9 روزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اور کئی روزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں وہ لکھتے ہیں وَأَمَّا خَبَرُ صَلَاةُ يَوْمِ غَدِيرٍ خُمٍّ وَثَوَابُ الْمَذْكُورُ فِيهِ لِمَنْ صَامَهُ فَإِنَّ شَيْخَنَا محمد بن الحسن رضی اللہ عنہ كان لا يصححه ويقول إنه من طریق محمد بن موسیٰ الحمدانی وكان غیر ثقة۔ وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ غدیر خم کا جو روزہ ہے اس کا ثواب بھی لکھا گیا ہے، اس کا یعنی خبر صلاۃ یوم غدیر خمن، اور یہ جو اس کی جو یوم غدیر خم کی وہ جو لکھا گیا ہے، اور اس دن جو ہے وہ نماز پڑھنا اور اس کے ثواب کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، وہ ہمارے شیخ محمد بن الحسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی محمد بن موسیٰ الحمدانی ہے، وہ جھوٹا راوی ہے، صحیح نہیں ہے۔ وَكُلُّ مَا لَمْ يُصَحِّحُ ذَلِكَ الشَّيْخُ قَدَّسَهُ اللَّهُ رُوحَهُ وَلَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّتِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ فَهُوَ عِنْدَنَا مَتْرُوكٌ غَيْرُ صَحِيحٍ۔ وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ دَعَا زَكَرِيَّا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَبَّ، یہاں وہ اس نے یہ بات کہا ہے، یعنی کہ یوم غدیر خم کے نماز اور اس کے ثواب کے بارے میں جو کچھ بھی بیان کیا، انہوں نے کہا یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ متروک ہیں، غیر صحیح ہیں، اور یہ جتنے بھی اخبار ہیں، روایات ہیں، صحت کے اعتبار سے درست نہیں۔ یہ ساری وہ وضاحت اسی کے اندر جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ قال امام جعفر صادق کے بارے میں نماز بھی بارے میں بھی ہے اور روزے کے بارے میں بھی ہے، قال صوم یوم غدیر خم کفارۃ 60 سنۃ، یعنی کہا گیا ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ یوم غدیر خم کو جو ہے وہ روزہ رکھنا جو ہے یہ جو ہے وہ 30 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ فرمایا کہ یہ جھوٹی روایت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح پھر انہوں نے یکم محرم کے روزے کی بات کی، یہ ساری باتیں انہوں نے بیان کی ہیں، یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، وہ ہے صوم تطوع ثوابہ من الایام المتفرقہ۔ بس یعنی عاشورہ کے روزے کے بارے میں انہوں نے اس پورے چیپٹر کے اندر جو ہے وہ صرف ایک روایت شروع میں لکھی ہے،
جہاں تک مجھے یہ سارا چیپٹر نظر آ رہا ہے الحمدللہ اس میں باقی روزوں کو انہوں نے بحث کی ہے، اور وہ یہ کہی ہے صرف کہ یہ رمضان سے پہلے تھا، اب رمضان کے بعد اس کی فرضی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ یہ 2 کتابیں ہو گئی۔ اب آتے ہیں ہم تہذیب الاحکام کی طرف، جو تیسری معتبر کتاب ہے۔ اس کے اندر بڑی لمبی روایت ہے حضرت امام علی ابن حسین علیہ الصلاۃ والسلام، امام زین العابدین رحمہ اللہ، اور یہ بڑی مضبوط سند ہے۔ اس کے اندر اصول کافی کے مصنف محمد ابن یعقوب الکلینی جو اصول کافی کے رائٹر ہیں، انہوں نے یہ سند سے یہ بات روایت ہوتی ہے۔ یہ تہذیب الاحکام کے اندر 5079 ہے۔ محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراہیم عن ابیہ عن قاسم ابن محمد الجوہری عن سلیمان ابن داؤد عن سفیان ابن عیینہ عن الزہری عن علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ بڑی معتبر اور بڑی زبردست سند ہے یہ۔ اس کے اندر بڑے بڑے ائمہ ہیں۔ سفیان ابن عیینہ جو ہیں یہ اہل سنت کے بھی ائمہ میں سے ہیں۔ امام زہری محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری اہل سنت کے ائمہ میں سے بھی ہیں، اور علی ابن حسین کے بارے میں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں تو خیر سبھی امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ ان سے زیادہ سچا آدمی کوئی نہیں تھا، اور ان کو زین العابدین کہا جا کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قال یوم یا زہری من این جئت فقلت من المسجد۔ بڑی لمبی روایت ہے کہ امام زہری جو ہے وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آپ کہاں سے آ رہے ہیں، تو اس میں سارا تذکرہ جو ہے وہ روزوں کے بارے میں ہو رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو، فقال یا زہری، امام نے کہا اے زہری، لیس کما قلتم الصوم، تم روزوں کے بارے میں جو کہتے ایسا نہیں ہے، کما قلتم الصوم علی لیس کما قلتم، جیسے تم کہتے ہو ایسا نہیں ہے۔ وہ مطلب یہ پوچھے، وہ بحث کر رہے تھے کہ اس طرح ہمارا مذاکرہ ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ تم جو کہتے ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ روزے جو ہیں صوم علی 40 وجہن، روزے 40 وجوہات کی بنا پر رکھے جاتے ہیں۔ اس میں بعد آپ نے فرمایا فعشرۃ اوجہ منہا واجبۃ، کا وجوب شہر رمضان، 10 وجہ تو ایسی ہیں جس کے اندر روزہ اسی طرح فرض ہے، واجب ہے، جس طرح رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں۔ 10 وجہ ایسے آگے وہ بیان کرتے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ 14 وجوہات ایسے ہیں جن کے اندر روزہ جو ہے وہ اس کے اندر خیار ہے، اختیار ہے، نفلی ہے۔ انشاء صام و انشاء افطرا، اگر تم چاہو تو مطلب اس میں روزہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہو، چاہو تو چھوڑ سکتے ہو۔ 3 وجوہات انہوں نے کہا ایسا ہے جس کے اندر روزہ کسی نہ کسی کی اجازت سے رکھنا پڑتا ہے، جیسے کہ نفلی روزہ بیوی کو خامد کی اجازت سے رکھنا پڑتا ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ 3 وجوہات ایسی ہیں جن کے اندر روزہ ہے، صوم التعدیب ہے، و صوم الاباحہ ہے، اور صوم السفر والمرض ہے، اس کی 3 وجوہات ہیں۔ تو یہ دیکھیے 10 جمع 10 جمع 14 جمع 3 جمع 3 یہ بن جاتی ہیں 20 جمع 14 34 اور 3 37 اور جمع 3 40۔ یہ 40 وجوہات امام صاحب نے آگے بیان کی، اور بڑی لمبی روایت ہے۔ اب میں ساری روایت کو جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کا وہ صفحہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ تہذیب الاحکام کتاب الصیام صفحہ نمبر 1862 ہے، اور اس کی روایت ہے 5079، یعنی اس سے زیادہ معتبر روایت اور سند جو ہے وہ اہل شیعہ کے ہاں کوئی نہیں ہوگی جو یہاں بیان ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اور یہاں امام صاحب نے ساری وجوہات کے بیان جو فرمایا ہے، صاحبہ فیہ بالخیار، وہ اما الصوم الذی صاحبہ فیہ بالخیار، اور وہ روزہ جس کے اندر کسی رکھنے والے کو اختیار ہے، یعنی نفلی حیثیت ہے اس کی، فصوم یوم الجمعۃ، جمعہ کا روزہ ہے، والخمیس وصوم ایام البیض، ٹھیک ہے کہ نہیں، یعنی وہ آگے وہ جمعرات کا روزہ ہے، اور پھر ایام بیض کے روزے ہیں، یعنی وہ جو 13 14 15 چاند کی رات ہوتی ہے، چاند کی راتیں، وصوم 6 ایام من شہر، مہینے کی 13 14 15 راتیں چاند والی، وہ کافی ان کو روشن راتیں کہتے ہیں نا، چاند اس دن جو ہے وہ بہت زیادہ روشن ہوتا ہے۔ وصوم 6 ایام من شوال، اور بعد شہر رمضان، اور رمضان کے بعد 6 روزے جو ہیں وہ شوال کے ہیں۔ وصوم یوم عرفہ، اور عرفہ کا روزہ، و یوم عاشوراء، اور 10 محرم کا روزہ۔ یہ ذرا غور سے سنیے، فکل ذالک فیہ صاحبہ بالخیار ان شاء صام و ان شاء افطر، اگر وہ چاہے صاحب اختیار تو روزہ رکھ سکتا ہے، چاہے تو اس کو افطار کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو بات ہے اس پر اتفاق ہے کہ یہ تہذیب الاحکام اصول کافی کے بعد لکھی گئی ہے، اور اس کے راوی بھی کے اندر بھی محمد ابن یعقوب الکلینی کی سند سے وہ شروع کر رہے ہیں تہذیب الاحکام کے رائٹر۔ یہ سارا لکھنے کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لکھتے ہیں آگے جا کے صفحہ 1863 کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ
و اما صوم یوم عاشورہ، وہ کہتے ہیں یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں فقط ورد فیہ ترغیب فی صومہ، اس کے اندر اس روزے کی ترغیب جو ہے وہ آتی ہے حدیث میں، وقد وردت الکراہیۃ، اور اس کے بارے میں اس کی کراہت بھی آتی ہے، یعنی اس کا مکروہ ہونا بھی آتا ہے۔ ایضاً اما ما روی من الترغیب فی صومہ فقد روا، اب وہ بیان کرتے ہیں کہ جس میں ترغیب ہے وہ یہ ہے۔ پہلی حدیث نمبر 5000 جو ہے وہ 5089، اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم سے، اور وہ حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بیان کرتے ہیں، قال صوم العاشوراء التاسع والعاشرہ، یعنی کہ تم جو ہے وہ جو ہے محرم الحرام کے اندر جو عاشوراء کے روزہ جو ہے اس میں 9 اور 10 کا روزہ رکھو، فإنہ یکفر ذنوب سنۃ، یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب یہ بات جو بیان کی ہے آپ ذرا سنیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی بیان ہوئی ہے نا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے، اپنے بیٹوں سے، اور وہ آگے جو سند پوری ہے ماہ اہل بیت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی بیان ہو رہی ہے، تو یہ کیسے منسوخ ہو گیا یہ روزہ؟ ہاں جی، صرف اس وجہ سے ہم جو ہے وہ حوالہ دے دیں کہ یہ ابن مرجانہ نے یہ کام ابن مرجانہ اگر فرض کرو فرضی نماز پڑھتا ہے اور وہ فرضی نماز کے ساتھ 2 نفل جو ہے وہ اس لیے شامل کر دیتا ہے، اس نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اس خوشی کا شکرانے کے اوپر کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تو کیا ہم جو ہے وہ ہم نماز کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں یا فرضی نماز وہ پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ یہ تو عجیب سی ایک مطلب احمقانہ لاجک ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا، اسی طرح ہی یہ روایت جو ہے امام ابی الحسن علیہ السلام سے ہے، میں جلدی چلتا ہوں۔ قال صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 10 محرم کو روزہ رکھا۔ آگے وہ امام جعفر صادق سے اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، ابی جعفر عن ابی، یہ حدیث نمبر 5000 پہلے جو بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5090 ہے، یہ 5091 ہے۔ قال صیام یوم عاشوراء کفارۃ سنۃ، یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ جو ہے یہ ایک سال کے روزوں کا کفارہ ہے۔ پھر ایک سند جو یہاں بیان ہوئی ہے 5092، یہ روایت جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے، وہ ذرا سنیے۔ یہ امام ابا جعفر یعنی امام باقر رحمہ اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے اور رضوان اللہ علیہ مجمعین تمام ائمہ اہل سنت کے لیے رحمت بھی ہے، اللہ کی رضوان بھی ہے، صلوات بھی ہے، تسلیمات بھی ہیں، تو اس لیے یہ سارے لوگ لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، سب دعائیں ہیں، رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، رضوان اللہ علیہ مجمعین، صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ مجمعین، تو یہ بولے جا سکتے ہیں۔ ان ابی جعفر علیہ السلام قال لزقت السفینۃ یوم عاشوراء علی الجودی فامر نوح علیہ السلام من معه من الجن والانس ان يصوموا ذلك اليوم، یہ اضافی روایت ہے جو ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں نہیں، اہل سنت کے ہاں یہ وضاحت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی فوجوں سے اس دن اللہ تعالیٰ نے نجات دی ہے، بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کامیابی کے ساتھ وہاں سے نکلے ہیں، اور فرعون اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں، تو اس کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے، اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا ہے، اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فرضیت کے پیش نظر اس کو نفلی قرار دے دیا ہے، لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام تک آپ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بھیجی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی اور دیگر کتابوں کے اندر بھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو پھر 9 کا روزہ بھی میں اس میں شامل کروں گا یا 9 کا روزہ رکھوں گا۔ تو اب دیکھیے یہ جو ہے وہ اگلے سال جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مشیت کے تحت وفات پا گئے، تو چنانچہ اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے 5089 کے اندر وضاحت کر دی ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھو، اور یہ انہوں نے وضاحت کر دی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ وضاحت بھی موجود ہے اہل سنت کی کتابوں کے اندر، غالباً مصنف ابن ابی عبدالرزاق یا مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر انہوں نے بھی 9 اور 10 کا روزہ کہا ہے۔ تو یہاں ایک اضافی چیز آ رہی ہے، وہ دیکھیے، وہ امام ابی جعفر صادق رحمہ اللہ سے فرماتے ہیں کہ جب جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ جب جا کے لگ گئی، تو آپ نے جو ہے وہ کہا تمام جنوں اور انسانوں کو جو کشتی میں تھے کہ اس دن جو ہے وہ آپ لوگ روزہ رکھیں۔ یہ دیکھیے یہ وضاحت، یعنی نوح علیہ السلام نے بھی شکرانے کا روزہ رکھا ہے۔ تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اتدرون ما ھذا اليوم ھذا، تم جانتے ہو یہ دن کون سا ہے؟ پھر آگے پوری وضاحت کرتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ بچایا ہے اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کیا ہے، یہ وہ دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون
وہذا اليوم الذی غلب فیہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے اوپر غالب آئے ہیں، وہذا اليوم الذی ولد فیہ ابراہیم علیہ السلام، اس دن ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اس دن ہوئی ہے، وہذا اليوم الذی تاب اللہ فیہ علی قوم یونس، اور یہ یونس علیہ السلام کی جو ہے وہ قوم کی توبہ قبول ہوئی ہے، اور یہی دن ہے جس دن عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور یہی دن ہے وہذا اليوم الذی یقوم فیہ القائم، اور یہی دن ہے جس دن امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی حکومت قائم کریں گے۔ تو یہ دیکھیے یہ پوری وضاحت انہوں نے 5092 میں کری ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ یہ روزہ جو ہے یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ اچھا پھر وہی بات جو وہ اصول کافی کے حوالے سے میں نے امام جعفر صادق اور امام جو ہے باقر کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ روزہ عاشوراء کا اور عرفہ کا نہ آپ مکہ میں رکھیں گے، نہ مدینہ میں رکھیں گے، نہ اپنے وطن میں رکھیں گے، نہ کسی بھی شہر میں رکھیں گے، تو یہ میں نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ اصل میں اس کی فرضی حیثیت کو انہوں نے ختم کر دیا ہے، نفلی حیثیت جو ہے اس کو برقرار رکھا، جیسا کہ یہ پوری وضاحت جو ہے وہ دوسری تمام سندوں کے اندر آ رہی ہے۔ پھر اسی طرح ہی انہوں نے وہی روایت بیان کی جو میں نے اصول کافی کے حوالے سے بیان کی تھی، وہ ملعون ابن زیاد کے حوالے سے۔ اب نیچے وہ وضاحت کرتے ہیں فالوجہ فی ہذہ الاحادیث، تو اب وہ سارے کا خلاصہ نکال رہے ہیں، سمری نکال رہے ہیں تہذیب الحکام کے اندر، ان من صام یوم عاشوراء علی طریق الحزن بمصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والجزاء لما حل بعطرتہ فقد اصابہ، جس آدمی نے عاشوراء کا روزہ رکھا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ اہل شیعہ کی روایت ہے، اس غم کو، اس مصیبت کو اور اس پریشانی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی عطرت، آپ کی خاندان اہل بیت اطہار کے اوپر آئی ہے، اور وہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان کو بھی وہاں پر بھوک اور پیاس محسوس ہوئی ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، فقد اصابہ، تو اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اس نے صحیح کام کیا ہے، اس نے میرے کو رکھا ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں ومن صام، یعنی وہ ساری روایتوں کا خلاصہ نکال رہے ہیں، ومن امام تہذیب الحکام کے جو رائٹر ہیں، جن کا جو نام ہے تہذیب الحکام کہ ابا جعفر محمد ابن الحسن الطوسی، یہ اس کے رائٹر ہیں، اور الاستبصار کے بھی یہی رائٹر ہیں، ابی جعفر محمد بن حسن الطوسی، من لا یحضر فقی کے رائٹر ابا جعفر الصدوق محمد بن بابو یہ القمی، اور رسول کافی کے تو مشہور ہیں امام ابا جعفر محمد بن یعقوب الکلیلی۔ تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ ہیں ان کے اندر وہ فرماتے ہیں تہذیب الحکام کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہ ومن صامہ علی ما یعتقد فیہ مخالفنا، اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے اس اعتقاد کے ساتھ جو ہمارے مخالف سے مراد جو ہیں وہ جو ہے وہ جہاں تذکرہ ہو رہا ہے اس کا وہ کیا نام ہے، ابن مرجانہ کا، عبید اللہ ابن زیاد ملعون اور اس کے ساتھیوں کا، وہ مخالف من الفضل فی صومہ، اس صوم کی اس کی فضیلت و تبرک کی اور اس کے تبرک کے ساتھ، اور وہ اس اعتقاد کے ساتھ کہ جو ہمارے مخالفوں نے اس کو لیا ہے، من الفضل فی صومہ و تبرک بہ والاعتقاد لبرکتہ و سعادتہ، اور وہ جو اس روزے کی فضیلت میں اور اس کے تبرک میں اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ اس کے اندر برکت ہے اور سعادت ہے، فقد آثم و اخطا، اس آدمی نے جو ہے وہ گناہ کمایا ہے اور غلطی کی۔ یعنی دیکھیے انہوں نے جو ہے، یہ دیکھیے میں پہلی بات تو آپ کو بیان کر دوں کہ یہ تہذیب الحکام والے جو امام ہیں یہ ان کی اپنی رائے ہے جو انہوں نے ان تمام روایات کے آخر میں لکھی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کوئی بھی گیا گزرا مسلمان جو ہے وہ بھی کبھی سوچ نہیں سکتا کہ وہ اس نیت سے روزہ رکھے کہ ان کو نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت اطہار اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر کوئی نعوذ باللہ من ذالک کو خوشی ہو۔ ایسے شخص کا تو کوئی عمل ہی قبول نہیں ہوتا، اللہ معاف فرمائے، اس لیے اس کے روزے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ لیکن اس روزے کی جو فضیلت یہاں بیان ہوئی ہے کہ وہ 1 سال کے روزوں یہ اس کا کفارہ ہے، علی مرتضیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، امام جعفر صادق سے روایت ہے، امام باقر سے روایت ہے، امام زین العابدین سے روایت ہے، بڑی پکی سند کے ساتھ، جس میں انہوں نے وہ 40 وجوہات بیان کی ہیں۔ یہ ساری روایتوں کے بعد جو ہے انہوں نے یہ سارا بیان کر کے انہوں نے آخر میں یہ نتیجہ نکالا ہے۔ تو انہوں نے منع کب کیا ہے؟ میں یہی تو کہتا ہوں کہ 10 محرم کے دن جو ہے وہ یہ لوگ جو خاص طور پر، ویسے تو خیر یہ دن جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ حزن اور غم تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے، لیکن جس طریقے کے ساتھ ہمارے یہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ اس دن کو مناتے ہیں اپنے خاص انداز سے، دین میں اس کی کوئی حیثیت تو نہیں ہے، یہ سارے کے ساری جو ہیں ان کی اپنی جاری کردہ بدعت ہیں اور بدعات ہیں، لیکن ان کے علماء جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی فتویٰ دیتے ہیں وہ خود ذمہ دار ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، لیکن یہ بات تو ہے کہ اس کے اندر غم
اور حزن اس کا تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کے اندر ساری امت مشترک ہے کہ سب کے دل کے اندر جو ہے وہ اس دن کے اندر جو ایک بڑا ہی عظیم اور سانحہ ہوا ہے اور مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، اس کے اوپر کون مسلمان ہے جو غمگین نہیں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے مصیبت کے موقع پر ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ فقالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو یہ اس پر صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہاں جی، صبر اور نماز کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ صلوات ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اولئک هم المہتدون، اور وہ ہدایت والے ہیں۔ اب یہ بات جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور پھر اسی طرح ہی یہی صبر کا مظاہرہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا۔ تو اگر یہ لوگ جو ہیں یہ ساری اس طرح کی خرافات کرنے کی بجائے اس دن روزہ رکھیں 9 اور 10 کو، اور پھر روزہ رکھوائیں اور اس کے بعد روزہ کھلوائیں، تو سنت مبارکہ پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور یہ بات جو امام صاحب نے کہی ہے فالوجہ فی هذه الحدیث ان من صام یوم عاشوراء علی طریق الحزن بمصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والجزع لما حل بعطرته فقد اصاب، تو اس نے اچھا عمل کیا ہے تو اس کو یہ کام ان کو کرنا چاہیے۔ اور یہی بات جو ہے پھر تہذیب الاحکام کے بعد جو چوتھی کتاب ہے الاستبصار، اس کے اندر جو ہے وہ صفحہ 2540 کے اوپر جو ہے وہ امام صاحب پوری وضاحت کرتے ہیں۔ اب میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ غلط فہمی نہ رہے۔ بار بار یہ جو سوال آتا ہے یہ اس لیے ہی آتا ہے کہ بعض لوگ ایک حصہ بیان کر دیتے ہیں، بعض لوگ دوسرا حصہ بیان کر دیتے ہیں اور بات درمیان میں ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 2540 کے اوپر یہ روایات 2323، 2324، 2325، 2326 یہ اس طرح ہے۔ بابو صوم یوم عاشوراء، یہ تقریباً وہی روایات ہیں جو تہذیب الاحکام کے ہیں، اور انہوں نے بھی وہی نتیجہ نکالا ہے جو میں نے وہاں پر بیان کیا تہذیب الاحکام کا، کیونکہ یہ تہذیب الاحکام اور الاستبصار یہ دونوں کا رائٹر ہی سیم ہے، یعنی ابا جعفر محمد بن حسن الطوسی، تو ظاہر رزلٹ بھی سیم ہی ہوگا۔ تو یہ میں نے چاروں کے چاروں جو ہیں وہ کتابیں اہل سنت کی کتابوں سے تو علیحدہ حوالہ دیا ہے، اور ہمارے اہل شیعہ بھائیوں کی کتابوں سے چاروں جو ان کی معتبر کتابیں ہیں جنہیں اصول الاربعہ کہا جاتا ہے، اس سے میں نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ روزہ اپنی نفلی حیثیت میں برقرار ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس روزے کو جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے اور نیچے سارے جتنے بھی اہل بیت ہیں سب نے اس کو روایت کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے، اور اگر ایسی کوئی حرکت اس دن روزے میں ابن مرجانہ نے یا عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے کی ہے، اگرچہ ان روایات کی صحت اتنی معتبر نہیں ہے، یہ مضبوط حدیث کے مقابلے میں اگر بالفرض مان بھی لیا جائے تو ابن مرجانہ یا عبید اللہ ابن زیاد ملعون کی اس حرکت کے پیش نظر اس سنت متواترہ کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو جو اہل سنت سے ہیں، اہل شیعہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت سمجھنے کی اور جناب تمام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تمام صحابہ اکرام کی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، اور صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس میں ایک اور چیز بھی آپ ایڈ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادات کے اندر ایک عبادت کو دوسری کے اوپر افضل بھی قرار دیا ہے۔ کچھ ایسی نفلی عبادات ہیں جو دوسری سے زیادہ افضل ہیں، مثلاً یہ بات تو اپنے جگہ پر مسلم ہے، ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یوم عاشوراء کا جو روزہ ہے اس کی بہت بڑی فضیلت حدیث میں آئی، اور میں نے تفصیل بیان کر دی ہے اہل سنت کے ہاں بھی اہل شیعہ کے ہاں بھی، اور اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ ملایا جاتا ہے۔ تو یہ 2 روزے ملا کے جو ہے یہ بنتا ہے یوم عاشوراء کا جو روزوں کی جو ہے تفصیل اور اس کی فضیلت آئی ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر محرم الحرام کے مہینے کے اندر روزوں کی الگ سے بھی فضیلت آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزے جو ہیں وہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ تو چنانچہ اس مہینے کے جو حرمت والے 4 مہینوں کے ہونے کی حیثیت سے بھی اس کی فضیلت ہے، اور 10 محرم والے دن کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے، اس کے روزے کی اپنی اہمیت ہے، اور پورے مہینے کے روزے جو ہیں وہ بھی رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ہیں۔ یہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز کو قرار دیا ہے جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز کے اندر بھی سب سے افضل نماز جو ہے وہ وتر کی نماز ہے۔ اسی طرح ہی جو ہم سنت موقدہ ادا کرتے ہیں فرض نمازوں کے علاوہ، 5 نمازوں کے علاوہ، جن کی تعداد حدیث میں 10 بھی آئی ہے، 12 بھی آئی ہے، 16 بھی آئی ہے، اور 12 والی روایت جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے۔ تو
ان کے اندر بھی سب سے افضل جو سنتیں ہیں وہ فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں۔ اسی طرح ہی اس کے بعد جو ہے وہ افضل ترین سنتیں وہ ہیں جو ظہر کی نماز کے پہلے یا بعد میں پڑھے جاتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی عبادات کے اندر جو ہے وہ نوافل کی فضیلت میں بھی تفاوت ہے۔ تو اسی طرح ہر مہینے کے 3 روزوں کی فضیلت اپنی جگہ پر بھی آتی ہے، اور محرم الحرام کے مہینے کے روزے جو ہیں وہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد افضل ترین ہیں، اور اس کے بعد اس مہینے کے 3 روزے جو ہیں یہ باقی مہینوں سے افضل ہوں گے، اور ان 3 روزوں کے اندر بھی جو 9 اور 10 کا روزہ ہے وہ سب سے افضل ہوگا۔ تو اس ترتیب کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔